بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد امام زمانہ زیارت ناہیہ فرماتے السلام علی الشیب الخلیل السلام علی الخد الطریق. کیا حضرت رات رونے کی ہے، امام زمانہ کو غصہ دینے کی رات ہے. وہ امام جو خون کے آنسو روتا ہے، وہ امام جو صبح و شام روتا ہے. زیارت ناہیہ میں میرے مولا فرماتے ہیں اے جد مظلوم، سلام ہو میرا اس ریش مبارک پر جو رنگین ہو گئے، سلام ہو میرا ان رخساروں پر جو خاک آلود ہو گئے. السلام علی الرؤوس المشالات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على النسبة البارزات. کیا مطلب امام زمانہ کے جملے فرماتے ہیں سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزے پر چڑھا دیا گیا، سلام ہو لاشوں پر جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، سلام ہو بیویوں پر جن کی چادریں چھین لی گئی. پھر فرماتے ہیں اگر خدا نے مجھے موقع دیا ہوتا تو اے میرے جد غریب میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کرتا، لیکن اگر زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا ہے تو میں صبح و شام آپ پر خون کے آنسو روؤں گا. ملا سلطان علی تبریزی کہتے ہیں میں نے خواب میں زمانے کے امام کی زیارت کی، میں نے سوال کیا مولا یہ تو بتائیے کون سی مصیبت ایسی ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے؟ امام زمانہ خاموش کھڑے تھے.
میں نے عرض کیا وہ علی اکبر کی مصیبت تھی. امام خاموش کرے. میں نے عرض کیا کہ وہ غازی عباس کی مصیبت تھی. امام خاموش کرے تھے. میں نے کہا کیا وہ مولا حسین کی مصیبت تھی. امام خاموش کرے تھے. اب بولنا شروع کیا کہ جس مصیبت پر میں خون کے آنسو ہوتا ہوں، اگر اکبر وہ مصیبت دیکھ لیتے تو اکبر بھی خون کے آنسو ہوتے. عباس دیکھ لیتے تو عباس خون کے آنسو ہوتے. ہمارے جب جب مظلوم دیکھ لیتے وہ خون کے آنسو ہوتے. میں نے سوال کیا آقا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہنے لگے وہ ہماری پھوپھیوں کی بے بقلا ہو جائے. یہیں سے سلام کرے شہزادی زینب کبریٰ کو، یہیں سے سلام کرے شہزادی سکینہ کو. اگر آپ نہ ہوتی تو حسین کا پیغام ختم ہو جاتا. سلام ہمارا آپ کی باپ بیویوں پر، آقا زادیوں پر جنہوں نے کربلا کو سجا لیا. عزاداروں، شام غریبہ سے پہلے تک رسول کے بیٹے کا قتل ہونا ظلم تھا، لیکن شام غریبہ میں رسول کی بیٹیوں کے چادروں کو چھیننا ظلم نہیں ہے، بے غیرتی تھی. چادریں کیسے بچائی ہے بیویوں نے؟ ذرا سنے تو صحیح. یہ رات ڈھلی، آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ آئے ہوں گے، گھر کی خواتین کے ساتھ آئے ہوں گے. جب نکلے تھے تو اطمینان تھا، آتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب جائیں گے تو پورا اطمینان ہوگا، گھر سکون کے ساتھ پہنچیں گے. لیکن آئے رسول کی بیٹیاں، جب رسول کی اولاد نہ رہی، ایک خیمے میں آ کر پناہ لی. فوجی عسکریوں نے خیمے کا رخ کیا، وہ خیمہ جلا دیا. بیویاں دوسرے خیمے میں بھاگی، دوسرے خیمے کو جلا دیا. بیویاں تیسرے خیمے میں گئی، خیمے جلتے گئے. اس خیمے میں بیوی آ گئی جہاں مولا سید سجاد موجود تھے. شہزادی زینب کبریٰ نے کہا آقا زادے اب کوئی مردوں میں باقی نہیں رہا سوائے تمہارے. اے حجت خدا ہمیں بتاؤ ہم جل کے مر جائے یا باہر خیموں سے نکل جائے. فوجی اشکیا ہمیں بے مقلو چادر کرتے کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ قربان ہو جائے سید سجاد پر. امامت کی پہلی رات آئی ہے، کسی نے نماز کا سوال نہیں کیا، کسی نے حجاب کا سوال نہیں کیا، کسی نے زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا. رسول زادیوں نے اپنی جان کا سوال کیا. سید سجاد چن کر فرماتے ہیں آقا زادی آپ کو تو مجھ سے بہتر معلوم ہے جان کی حفاظت شریعت پہ واجب ہے، اس لیے خیمے سے باہر چلے جائیے، اپنی جان بچا لیجئے. مجھے نہیں معلوم بیوی نے یہ جملہ کیسے برداشت کیا. خیمے سے باہر جاتے جاتے مدینے کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا اما زہرا. آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ تھا. آئیے دیکھیے آپ کی بیٹی بلویا میں مقلو چادر ہو رہے. اجرکم علی اللہ. حق بنتا ہے ایسے گریہ کیا جائے، اتنا رویا جائے کہ رو رو کر انسان مر جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ رات وہ ہے جس میں بیویوں کو رونے نہ دیا گیا.
گھر کی خاتون سب سے پہلے میت پر روتی ہے. خدا نہ کرے کسی گھر میں میت ہو جائے، سب سے پہلے گھر کی عورتوں کی آوازیں بلند ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کوئی چلا جائے تو ہم دل کھول کر روئے. ہائے جس کے بعد تھر چلے گئے، اس کو ماتم کرنا نصیب نہ ہوا، وہ سکون سے رو نہ سکی. راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی خیمے سے باہر نکلی، پھر دوبارہ خیمے میں گئی، پھر باہر نکلی، پھر خیمے میں گئی. میں نے کہا یہ بی بی کون سی بی بی ہے جس کی خیمے میں اتنی قیمتی چیز موجود ہے، جلتے خیمے میں بار بار جاتی ہے، بار بار باہر آ جاتی ہے. میں نے آ کر سوال کیا ہے مخدرہ اگر آپ کی مدد ہو سکے تو میں کر دوں، کیا خیمے میں کوئی قیمتی چیز موجود ہے؟ اس بی بی نے جواب نہ دیا. لیکن میں نے کیا دیکھا، اب وہ بی بی جب خیمے سے باہر آئی تو پشت پر ایک جوان موجود تھا. مقتل کے رک کر کے کہا ہوگا بھیا حسین تجھ سے تو اکبر کی لاش نہ اٹھی تھی. آپ بہن کو دیکھ جس سے سید سجاد کو اٹھا لیا، اور سید سجاد کی حفاظت شہزادی زینب نہ کرے تو کون کرے؟ سارے کاروان کی حفاظت شہزادی زینب کبریٰ کو کر دی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی. دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن. اب سارا کاروان کی ذمہ داری زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں ہے. ہر ایک بچے کو ڈھونڈنا زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں ہے. ساری بچیوں کو جمع کیا، سارے بچوں کو جمع کیا. عزاداروں کربلا میں خواتین اور بچوں کی تعداد 80 سے زیادہ ملتی ہے، لیکن یہ کاروان جب 1 سال کے بعد مدینہ پہنچا تو تعداد کم ہوتے ہوتے صرف 5 رہ گئی. ان بچیوں کو جمع کیا، ساری بچیوں کو جمع کیا، لیکن کیا دیکھا کہ حسین کی سکینہ دکھائی نہیں. حسین کی سکینہ کہاں چلے گئے؟ شہزادی ام کلثوم سے کہا آؤ بہن ہم جلدی جلدی جائیں اور اس دشت کربلا میں تلاش کریں کہ حسین کی یتیمہ کہاں چلے گئے. تم ایک طرف جاؤ میں دوسری طرف جاتی ہوں. شہزادی ام کلثوم آگے بڑھی ہوگی، نہر فرات کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا غازی عباس کئی سکینہ چچا چچا کہتے کہتے تمہارے پاس. دونوں بہنیں ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ کہاں ہے. کیا دیکھا کہ راستے میں 2 بچیاں دکھائی دی جو ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر سو رہی تھی. دونوں بہنیں قریب آئی، کہا انہیں سونے دو، ٹھنڈی ہوا آ گئی، انہیں نیند آ گئی ہوگی. اٹھاتے ہیں انہیں بھی اسی قافلے کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ لگایا کیا دیکھا دونوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے. دونوں کو جو اٹھایا لاش پامال ہو چکی تھی. کیسے کیسے بچے تھے جو شہید نہیں ہو گئے. کربلا کے میدان میں مقتل سج گیا. سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے، سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے. اچانک سے ایک مرتبہ نظر پڑی، ایک بچی ایک بے سر کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. دوڑتی ہوئی دونوں بہنیں گئی. کیا دیکھا کہ سکینہ کسی لاش سے لپٹی ہوئی ہے. کیا بیٹی سکینہ تو یہاں کیوں آ گئی؟ کیا پھوپھی اماں جب خیموں کو آگ لگی میں بابا بابا کہتی ہوں. ایک ایک
لاشے سے سوال کیا میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ اس لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، آجا میری لاڈلی میرے۔ سینے پہ سونے والی سکینہ کو سینے پہ جگہ نہ ملی، پیروں میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیوں پیروں میں آ کر بیٹھی؟ جس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے۔ سکینہ باپ کے پاؤں پہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ مولا سید سجاد کہتے ہیں، شیخ مفید نے روایت نقل کی ہے، کہا جب یہ بیٹی اپنے بابا کے بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ایک ملعون آگے بڑھا، خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، ہاتھوں میں تعزیانہ تھا۔ اس بچی کے قریب آ کر کہنے لگا اس لاش سے جدا ہو جا ورنہ یہ تعزیانہ مارو۔ بیٹی باپ کے لاش سے جدا نہیں ہوتی تھی، اس سے تعزیانہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم آپ کیا سن رہے ہیں۔ وہ بی بی کے جس کو حسین کے سینے پر نیند آتی، ایک مرتبہ تعزیانہ اٹھا، پہلا تعزیانہ بی بی کو لگا۔ کیا ہوگا بابا، آپ نے تو روزے رکھ کر یتیموں کا خیال رکھا تھا، یہ کیسے مسلمان ہیں جو یتیم بچوں کو تعزیانے لگاتے؟ آقا سجاد کہتے میری آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی۔ ازادارو ابھی یہ جو کارواں ایک طرف ہو گیا، شہزادی فضہ ایک عجیب خبر لے کر آئی، کہنے لگی ہے شہزادی قیامت ہو گئی۔ بی بی نے کہا ہوگا مجھ سے بڑی کیا قیامت ہوگی؟ شہزادی نے کہا میں نے سنا یہ ہے گھوڑوں کی نعل بندی ہو رہی ہے۔ عمر سعد یہ چاہتا ہے سارے لاشوں کو پامال کیا جائے، لاشوں کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار ہو گئے۔ سنیں گے ازاداروں، سن سکیں گے آپ کے مولا کا ذکر کر رہا ہوں۔ جناب ہور کا قبیلہ آیا، عربوں کے اندر یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی پامال کر دیا جائے، لہٰذا ہور کا قبیلہ آیا، کہنے لگا ہم اپنے سردار کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا ہور کے لاشے کو لے کر گیا۔ کسی اور قبیلے والا آیا، کہا ہم فلاں شہید کا بھی لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، اس کا لاشا بھی لے کر گیا۔ لاشیں جانے لگے، لاشیں چھٹنے لگے، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی اکبر کا بھی کوئی قبیلہ بنتا تھا کہ ہم اکبر کی شان میں غصہ کی نہیں ہونے دیں گے۔ علی اکبر کا لاشا بھی چلا گیا، عباس علمدار کا لاشا بھی چلا گیا، سارے لاشیں اٹھ گئے، ایک لاشا رہ گیا۔ جس کا کوئی قبیلے والا نہیں ہے، جس کا کوئی خاندان والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا قبیلہ رسول کے قبیلے سے ملتا تھا۔ عمر سعد نے حکم دیا گھوڑوں کو دوڑایا جائے، بی بی نے اپنی نظروں کو چھپایا، ہائے مولا آپ کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی لاش نہیں آپ کی بہن کی لاش کو پامال کیا۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، پورا عشرہ ختم ہو گیا، نہیں معلوم کب یہ رات دوبارہ نصیب ہو۔ خدا سب کو شام غریبہ کربلا میں کروائے۔ ہر امام کے روزے پر جاتے ہیں تو ایک زری ہوتی ہے، امام حسین کے روزے پر جاتے ہیں تو دو زری موجود ہیں۔
سوال کیا یہ دوسری زری کس چیز کی ہے؟ بتایا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کو ذبح کیا گیا. اس کو قتل گاہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا. کوئی اس بچی سے پوچھے جس نے اپنے بابا کے سینے پر آرام کیا, اپنے بابا کے کٹے سر کو کیسے دیکھا, بہن نے بھائی کے کٹے سر کو کیسے دیکھا, پامال لاشے کو کیسے دیکھا, خدا جانتا ہے. بس عزادارو, رات کا ایک پہر گزرا, جناب حر کی زوجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پانی لے کر آئی. جیسے ہی پانی لے کر آئی, شہزادی کی خدمت میں پیش کیا, مجھے انصاف سے بتائیے گا آج آپ نے بھی فاقہ رکھا تھا. جب فاقہ شکنی کا وقت آتا ہے, سامنے پانی آتا ہے لیکن پینے کا دل نہیں چاہتا, نیاز آتی ہے لیکن چکھنے کا دل نہیں چاہتا. کیوں میرا حسین پیاسا مارا گیا. جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پانی تو آ گیا لیکن اب کوئی پینے والا نہیں ہے. بیویوں نے کہا نہیں, ہم نہیں پی سکتے, اگر پلانا چاہتی ہو تو پہلے بچیوں کو پلا دیا جائے. شہزادی زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھوں میں جام لیا اور لینے کے بعد سکینہ کے ہاتھ میں دیا. کہا اے سکینہ تو بہت پیاسی ہے, آپ پانی پی لیں, کچھ تسلی لے لیں. جیسے ہی پانی کا نام سنا کہنے لگی پھوپھی اماں کیا چچا آ گئے. چچا عباس آ گئے. کہا نہیں عباس نہ آئیں گے, پانی پی لے. کہ میں پانی نہیں پیوں گی جب تک چچا نہ آئے, آپ پانی پی لیجئے. شہزادی زینب کبریٰ نے کہا نہیں بیٹی تو چھوٹی ہے, پہلے چھوٹے پانی پیئیں گے پھر ہم پانی پیئیں گے. شہزادی سکینہ نے جیسے ہی چھوٹے کا لفظ سنا دوڑتے ہوئے پانی کو لے کر مقتل میں گئی. بیوی نے سوال کیا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ نے تو کہا پہلے چھوٹے پانی پیئیں گے, میں اپنے اصغر کا پانی پی. عزادارو یہ رات بڑی سخت ہے اہل بیت پر. رات کا آخری پہر آیا, ساری بچیوں کو جمع کر لیا. زینب کبریٰ سپہ سالار بن گئی, بچیوں کو نیند آ گئی, لیکن کیا دیکھا ایک گھوڑ سوار دور سے آ رہا ہے. شہزادی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی لیکن دیکھا گھوڑ سوار تیزی سے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑا قریب آئی, جب وہ گھوڑ سوار قریب آیا کہا میرے بچیوں کو پریشان نہ کرنا, ابھی بڑی مشکل سے میں نے سلایا ہے. وہ گھوڑ سوار رکتا نہیں ہے, اپنے مقام سے نیچے اترا. میں نے کہا میری بچیوں کو کچھ نہ کہنا. جیسے یہ جملے اس گھوڑ سوار نے سنے اپنا نقاب اڑا, کہ بیٹی زینب اب تمہارا تیرا بابا آ گیا بیٹی, اب تو سکون سے سو جا.